قرآن کی خوشبو سے مہکنے والے دنوں کو سلام۔ الحمدللہ اس وقت ہم ان آیات کا مطالعہ کرنے لگے ہیں جن پہ آج پہلے سپارے کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہ عنوان کے لحاظ سے بہت ہی اہم ترین آیات ہیں۔ ان میں جو میسج دیا گیا ہے بالخصوص وہ بصیرت اور حکمت کا نقطہ عروج ہے، اور بہت بڑا ایک ہسٹوریکل فیکٹ، ایک ہسٹوریکل ٹروتھ اس میں بیان کیا گیا ہے، جس میں آج کے دور کے لحاظ سے بھی امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی رہنمائی واضح ہوتی ہے۔ تو آئیں اس اہم ترین اور مبارک ترین آیات کا مطالعہ قرآن پاک کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورس نمبر 140 140۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کیا یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ بتاؤ، کیا تم ذرا جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے پاس جو شہادت ہے اس کو چھپائے؟ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر ہرگز نہیں۔ یہ امت تھی جو ہو کر چلی گئی، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہوگا۔ تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ جی، اس وقت پہلا سپارہ کمپلیٹ ہو چکا۔ اللہ کی خاص تائید سے، اس کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت کے سبب اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جو بھی افراد اس ہمارے پروگرام میں شامل حال رہے ہیں اور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اور اس محبت سے قرآن سننے کو بھی قبول فرمائے۔ اب مختصراً ہم ان آیات کے متعلق تھوڑی سی وضاحت پیش کر دیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے، جس کو ہم نے آگے بھی مختلف انداز میں پیش کیا، کہ یہودی اور عیسائی اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہم اور ان کی جو اولاد ہے اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سے ہی ہماری اصل نسبت ہے۔ حالانکہ نظریاتی لحاظ سے، تعلیمات کی بنیاد کے اوپر، رویوں کی بنیاد کے اوپر اگر دیکھا جائے، جو سب سے اہم ترین نقطہ اور رشتہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو نہ تو یہودی اپنے عقائد اور رویوں کی بنا پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ نسبت ان کی ثابت ہوتی ہے، اور نہ ان کی اولاد کے ساتھ، اور اسی طرح سے نہ تو عیسائیوں کی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ عیسائی تو ویسے بھی تثلیث کا عقیدہ اختیار کر کے اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے سے بالکل الگ تھلگ کر بیٹھے تھے۔ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ 3 خداؤں کو مانتے تھے؟ اللہ کا بیٹا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کرتے تھے، یا روح القدس کو وہ بھی خدا کہا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ پوری کی پوری بائبل اس تمام تر نظریے سے بالکل پاک ہے۔ اگر کہیں بھی نظر آ جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا ہو اور اس کی تعلیم دی ہو، یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، کسی نے بھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلط اور یہ لوگ ٹھیک ہے۔ لیکن پوری کی پوری بائبل جس پر ان کا ایمان ہے، وہ ان تمام تر نظریات سے جن کو یہ پیش کرتے ہیں بالکل خالی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے اپنے نقطہ نظر کے اوپر، کہ وہ کس قسم کا نقطہ نظر اختیار کیے ہوئے ہیں، جو کہ بائبل میں بالکل موجود ہی نہیں ہے، اور بائبل اس کی سختی سے تردید کرتا ہے،
اور وہ محض اٹکل پچو چلا کے اس کے اوپر کھڑے ہیں، مفروضے گاڑ کر اس کے اوپر کھڑے ہیں، تو انہیں اپنی آخرت کی اگر بھلائی چاہیے تو بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے نقطہ نظر پر غور کریں۔ دوسری بات، آج کے مسلمانوں کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے حوالے سے بھی ان آیات میں بہت اہم سبق ہے۔ جیسا کہ ان آیات میں فرمایا گیا کہ کیا یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو جو ابراہیم علیہ السلام یا ان کے اولاد کے ساتھ نسبت جوڑتے ہیں، تو ہم اس پر یہ سوال کرتے ہیں، اور اس قسم کا سوال کئی مفکرین نے بھی اٹھایا، تو ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، اہل تشیع تھے، کیا تھے؟ جو کوئی بھی حقائق کی بنیاد کے اوپر جواب دینا چاہے گا تو وہ پوری ایمانداری سے اگر جواب دے سکے گا تو یہی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بریلوی تھے، نہ اہل بیت اور صحابہ جو تھے وہ دیوبند تھے، نہ اہل حدیث تھے اور نہ ہی اہل تشیع تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے حرف آخر ہیں، وہی کسی بھی آج کے دور کے فرقے کے سے میچ نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ان فرقوں کے خلاف ہیں، انہیں کنڈیم کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے فرقوں ہی تک اپنے محدود کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تقاضے میں کس حد تک سچے ہیں؟ کون سی ہم دین کی خدمت کر پا رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح قرآن و سنت نے فرقہ واریت کو کنڈیم کیا اس بنیاد کے اوپر، تو پھر ہمیں فرقہ واریت میں رہتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہم کس حد تک قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت تو اس چیز سے سختی سے اس کی ممانعت یا ریسٹرین کر رہے ہیں، تو لہٰذا بلائی اسی میں ہے، امت مسلمہ کا جو سروائیول ہے وہ اسی میں ہے، ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، ریویو کریں کہ فرقہ واریت کسی طور پر بھی وہ امت کے حق میں بلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، اور تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی سے بالکل لا تعلق ہے۔ تو لہٰذا جو کوئی مخلص مسلم ہوگا تو اپنے آپ کو ہر قسم کے فرقوں سے بالا تر ہو کر، ہر قسم کے برادریوں کے تعصبات سے بالا تر ہو کر، ہر قسم کے علاقائی اور گروہی تعصبات سے بالا تر ہو کر محض مسلم ہوتے ہوئے امت کے لیے جیے گا اور امت ہی کے لیے سوچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شعور کی یہ پختگی اور وسعت عطا فرمائے، اور محض اپنی ذات اور اپنے فرقے کے بجائے اپنے ملک اور اپنی اس ملت اور امت کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرماتے ہوئے اس کی جڑوں کو مضبوط کرے، اس کو قوت اور دوام عطا کرے، تاکہ امت مسلمہ دنیا میں باقی قوموں کا مقابلہ کرتے ہوئے سرخ رو ہو سکے اور اسلام کا سچا اور بہترین میسج ان تک پہنچا سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑنے کے لیے اور اس تعلیمات کو سمجھنے اور عام کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کو نشان کو دبا کر نوٹیفیکیشن جو آپ کو ملے گا وہ سب سے پہلے ملے گا، تو اس کو بھی دبائیے آپ، اور اس کو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو انشاءاللہ اگلا جو سپارہ ہوگا وہ چند ہی دنوں میں آپ کے خدمت پیش کیا جائے گا اسی پیٹرن کے ساتھ اور مختصر ترین وقت میں۔ تب تک لے آپ ہمیں اجازت دیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔